بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ چلو مان لیا یار کہ تم سے برا کوئی نہیں، چلو اب تو خوش ہو، عمران نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، اور تنویر ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ عمران صاحب، ہم بیکار بیٹھے بیٹھے بور آ چکے ہیں۔ آج ہم نے میٹنگ کی کہ آپ کو ساتھ لے کر یہاں سے دور کہیں پکنک منانے چلیں، کیا خیال ہے؟ صفدر نے بات بگڑتے دیکھ کر فوراً ہی کہا، بڑا ٹھیک خیال ہے، ضرور جاؤ، کم از کم ہمارا ہنی مون تو ڈسٹرب نہ ہوگا۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہنی مون کیا مطلب؟ اچھا تو اب ہنی مون کا مطلب ہی سمجھانا پڑے گا؟ عمران نے جولیا کو آنکھیں نکالتے ہوئے دیکھ کر کہا، بکواس بات کرو، سیدھی طرح بتاؤ کس کے ساتھ جا رہے ہو ہنی مون منانے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، مس جولیا پلیز، جب آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ عمران صاحب یہ سب کچھ صرف آپ کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر آپ کیوں اسے ایسا موقع دیتی ہیں؟ خاور نے کہا، ارے توبہ، لا حول ولا قوہ، میں اور انہیں چھیڑوں گا، اور وہ بھی تنویر کے سامنے؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ بھائی کے سامنے؟ عمران نے فوراً ہی خوفزدہ لہجے میں کہا، صفدر میں جا رہا ہوں۔ تنویر نے یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں بھی جا رہی ہوں۔ جولیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور تنویر کے غصیلے چہرے پر جولیا کو اس طرح اپنی حمایت میں اٹھتے دیکھ کر یکلخت مسرت کا چشمہ سا پھوٹ پڑا۔ میں نے کہا تو ہے تنویر کو اکیلے جانے دو اماں بھی کے پاس، کیوں ساتھ جا کر سارا اسکوپ ہی ختم کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ عمران نے کہا، یو شٹ اپ، نان سینس، اب اگر بکواس کی تو جوتیوں سے کھوپڑی توڑ دوں گی۔ جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اسے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ مس جولیا پلیز، صفدر نے جولیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تنویر سے مخاطب ہو گیا، تنویر یار کیوں خواہ اپنا جی جلاتے ہو؟ عمران کی باتوں سے لطف لیا کرو۔ صفدر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بکواس بند کرنے سے باز ہی نہیں آتا، اسے کہہ دو کہ میرے سامنے آئندہ بکواس نہ کرے۔ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، بس آج کا دن ہے بھائی تنویر، اس کے بعد تو تم ترسو گے کہ عمران کی زبان بھی چلے۔ عمران نے یکلخت رنجیدہ سے لہجے میں کہا، آج کا دن کیا مطلب؟ جولیا نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ عمران کا رنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کا دل یکلخت تڑپ اٹھا تھا۔ ہاں مس جولیا، تم لوگوں نے اچھا کیا کہ آج یہاں سب اکٹھے آ گئے، چلو آخری بار سب سے ملاقات ہی ہو گئی، ورنہ کون جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ عمران کا لہجہ پہلے سے بھی رنجیدہ ہو گیا، آخر ہوا کیا؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ جولیا نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی ممبرز بھی عمران کی سنجیدگی دیکھ کر چونک پڑے۔ بس کیا بتاؤں، میں اس آخری ملاقات کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے آج تم جو چاہو مجھ سے کھاؤ پی لو، کہو تو کسی ہوٹل میں دعوت کھلا دوں، ورنہ کل۔ عمران کی آواز واقعی رو دینے والی ہو گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ عمران صاحب، آپ اداکاری واقعی بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن پلیز کچھ ہمارے موڈ کا بھی خیال کیا کریں۔ اچھے بھلے ہنستے کھیلتے آئے تھے کہ آپ نے خواہ محفل کا رنگ ہی بدل دیا۔ صفدر نے کہا، تو میں نے کب آپ کو ہنسنے کھیلنے سے منع کیا ہے؟ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، رونا تو مجھے اپنے آپ پر آ رہا ہے۔ کل اس فلیٹ پر تالا پڑا ہوا ہوگا اور میں نہ جانے کہاں ہوں گا۔ عمران بدستور اسی موڈ میں تھا، اب بتاؤ بھی صحیح کیا قیامت پڑی ہے تم پر؟ جولیا نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، یہ سب سلیمان کی حماقت سے ہوا ہے۔ تنویر ٹھیک کہتا ہے، واقعی ملازم سے اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہ، اس لیے سلیمان کے متعلق بات سن کر تمہیں غصہ نہ آیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ مجھے بتاؤ، پھر دیکھو میں اس سلیمان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تنویر نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، وہ چاہے عمران کی باتوں سے کتنا ہی چڑھتا ہو، لیکن عمران کی معمولی سی تکلیف پر وہ بے اختیار تڑپ اٹھتا تھا۔ کیا کیا ہے سلیمان نے؟ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ صفدر جیسا آدمی بھی اب بری طرح جھلا گیا تھا۔ چھوڑو یار، تم لوگوں کو خواہ مخواہ کی تکلیف ہوگی، کوئی اور بات کرو۔
ہاں تو تم پکنک کی بات کر رہے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج میری طرف سے کسی ہوٹل میں دعوت کھا لو، بعد میں پکنک مناتے رہنا. کم از کم آج کی رات تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھی کٹ جائے گی. عمران نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا. سلیمان، مسٹر سلیمان، اچانک صفدر نے تیز لہجے میں کہا. کیا بات ہے جناب، آپ اتنی زور سے کیوں آوازیں دے رہے ہیں؟ سلیمان نے فوراً دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا. وہ شاید ٹرالی واپس لانے کے لیے آ ہی رہا تھا، ورنہ باورچی خانے سے آوازیں سن کر اتنی جلدی نہ پہنچ جاتا. یہ تم نے کیا حماقت کی ہے؟ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلیمان کی حماقت کی وجہ سے وہ کل ہم سے نہ مل سکے گا. کیا بات ہوئی ہے؟ صفدر نے تیز لہجے میں سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا. کیا کروں جناب، بعض اوقات واقعی آدمی سے حماقت ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. اب آگے قسمت کی بات ہے، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور خالی برتن دوبارہ ٹرالی میں رکھنے شروع کر دیے. کچھ بتاؤ بھی صحیح، ہوا کیا؟ صفدر نے دانت پیستے ہوئے کہا. کیا بتاؤں صاحب، بس حماقت ہو گئی، سلیمان نے کہا اور بڑے اطمینان سے ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا. عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی. وہ سلیمان کی حاضر دماغی پر دل ہی دل میں داد تحسین کے ڈونگرے برسا رہا تھا. تم دونوں ہی الٹی کھوپڑی کے انسان ہو، چلو جولیا چلیں. اچھا خاصا موڈ برباد کر دیا، صفدر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. صفدر، تم تو تنویر کو سمجھا رہے تھے، اب خود اس چکر میں آ گئے ہو. تم تو ہم سب سے زیادہ عمران کے مزاج شناس ہو. کیپٹن شکیل جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا بول پڑا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا. یار واقعی عمران صاحب بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کا دماغ گھوم جاتا ہے. عمران صاحب پلیز اب آپ اداکاری چھوڑیں اور سیدھی طرح بتائیں کہ چکر کیا ہے. صفدر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا. چکر کیا ہونا ہے، بس قسمت کا ہی چکر کہو صفدر. میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ ہو کیسے گیا، لیکن اب حقیقت تو بہرحال حقیقت ہی ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو. عمران بدستور اسی موڈ میں تھا. عمران صاحب پلیز، بس اب کافی ہو گئی ہے ہم سب کے ساتھ. آپ بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کی مرضی. پکنک کا پروگرام بنائیں اور ساتھ ہی چیف باس سے اجازت بھی لے دیں. کیپٹن شکیل نے کہا. اچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن چہرہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا. جہاں آپ تجویز پیش کریں. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو آپ کے درمیان ہوں گا نہیں. آپ نے خود ہی پکنک منانی ہے، اس لیے جگہ آپ خود پسند کر لیں. ایکسٹو سے بات میں کر لیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری آخری خواہش ضرور پوری کر دے گا. عمران نے کہا. توبہ، آدمی یہاں آ کر مصیبت میں آ جاتا ہے. تم بتاؤ تو صحیح، منہ سے تو پھوٹو، آخر کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ جولیا نے بری طرح ضد ہوتے ہوئے کہا. کیا بتاؤں، بس سمجھ لو پلاؤ کھانے والی بات ہوگی. پلاؤ کھائیں گے احباب والا شعر تو سنا ہی ہوگا. پلاؤ کھائیں گے احباب، کیا مطلب؟ کیا تم کل مر جاؤ گے؟ جولیا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا. اس کے چہرے پر اب خوف کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے. قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کاش سلیمان سے حماقت نہ ہوئی ہوتی. عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کو بڑے ڈھیلے ہاتھوں سے اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. ایکسٹو. چند لمحوں بعد ہی ایکسٹو کی مخصوص آواز ریسیور میں گونجی. جی میں خاکسار، مرنے کے لیے تیار، عمران بول رہا ہوں. عمران کے لہجے میں بڑی بے چارگی تھی اور جولیا کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے. عمران کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خود بخود بھر آئی تھیں، لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کیا بکواس ہے، تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ ایکسٹو نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا. جج جی کر سکتا ہوں، لیکن جناب کم از کم آج تو آپ مجھ سے ہنس کر بول لیجئے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا. دیکھو عمران، میں ایسی باتوں کا عادی نہیں ہوں، تم سیدھی طرح بتاؤ کہ کیوں فون کیا ہے. ایکسٹو نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا. جناب جب مجبوری ہو تو عادی ہونا ہی پڑتا ہے، کیا کیا جائے، کوئی راہ فرار بھی تو نہیں ہے. بہرحال مجھے یقین ہے کہ آپ میری آخری خواہش ضرور پوری کریں گے اور سیکرٹ سروس کو ان کی پسندیدہ جگہ پر پکنک منانے کی اجازت دے دیں گے. آخری خواہش؟ تو کیا تم مر رہے ہو؟ ایکسٹو نے سپاٹ لہجے میں کہا. جناب اتنی سخت لہجے میں تو بات نہ کیجیے، آخر میں نے بھی سیکرٹ سروس کے لیے کچھ دن کام کیا ہے. عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ابھی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے گا. دیکھو عمران، موت اٹل ہے، اگر تمہاری موت واقعی آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، بے شک مر جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جہاں تک پکنک کا تعلق ہے میری طرف سے اجازت ہے. آج کل کوئی کیس نہیں ہے، اس لیے میں عمران چاہیں تو پکنک منا سکتے ہیں.
ایکسٹو نے بڑے کٹھور لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لو بھائی، تمہارا تو کام ہو گیا، اب تو خوش ہو، کم از کم یاد تو کرو گے، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ کاش یہ ایکسٹو مجھے مل جائے تو میں اس کی گردن دبا دوں۔ کتنے اطمینان سے کہہ دیا کہ مر جاؤ، جیسے اس نے کبھی نہیں مرنا۔ موت یاد ہوتی تو دو فکرے ہمدردی کے ہی بول دیتا۔ تو آپ خودکشی کر رہے ہیں؟ ہاں، تم اسے خودکشی بھی کہہ سکتے ہو۔ کاش سلیمان سے حماقت نہ ہوتی، عمران نے صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا سلیمان سے؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ اور سن لو، اب اگر تم نے نہ بتایا تو پھر تمہاری موت ابھی اسی لمحے آ جائے گی، سمجھے؟ جولیا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ لو بھائی صفدر، دیکھ لیا، ابھی ایکسٹو کو کٹھور کہہ رہی تھی محترمہ، اب خود۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہوتی ہی ایسی ہے، بے وفا، عمران نے کہا اور اس بار صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب عمران صاحب، بہت خوب، واقعی اداکاری میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں رلاتے ہوئے، لیکن بات نہیں بتائی۔ کوئی بات ہوگی بھی تو آپ بتائیں گے بھی صحیح۔ ہنس لو یار، ہنس لو، آخر یہ وقت تم پر بھی تو آنا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم بتاتے ہو یا نہیں؟ یکلخت جولیا نے پیر سے جوتی اتارتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی تو وقت آیا ہی نہیں، عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا اور جولیا ایک لمحے کے لیے تو بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کا جوتی پکڑے ہوئے بازو فضا میں اٹھا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے بجلی کا کھلونا حرکت میں ہو اور اچانک بجلی چلی جائے، اور دوسرے لمحے وہ یکلخت چیختی ہوئی عمران کی طرف بڑھی۔ تم نے ہمارا خون خشک کر ڈالا اور میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گی۔ جولیا بھوکے عقاب کی طرح عمران پر جھپٹی، لیکن عمران بجلی کی سی تیزی سے الٹی کلابازی کھا کر صوفے کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ ادھر جولیا اپنے ہی زور میں منہ کے بل عین اس جگہ گری جہاں ایک لمحے پہلے عمران موجود تھا۔ کمال ہے، ابھی تو شادی ہوئی نہیں اور ابھی سے مجھ پر جوتیاں اٹھنے لگی ہیں، بعد میں کیا ہوگا؟ نہ بھائی، میں باز آیا ایسی شادی سے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو یہ آخری وقت شادی کا اشارہ تھا؟ صفدر نے بھی اسی لہجے میں کہا، جبکہ جولیا اچھل کر اٹھی اور اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جوتی عمران پر کھینچ ماری۔ لیکن ظاہر ہے گولی تو عمران کو آج تک چھو کر نہ گزر سکی تھی، پھر جوتی کی کیا ضرورت تھی کہ وہ عمران کو لگ جاتی؟ ارے سنو تو، یہ ساری شرارت سلیمان کی تھی۔ اس نے جا کر اماں بھی کے کان بھر دیے کہ میں رات کو سو نہیں سکتا، ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور ہائے کرتا رہتا ہوں، سارا دن سڑک پر سے گزرنے والی عورتوں کو گھورتا رہتا ہوں۔ بس اماں بھی کو غصہ آ گیا، اور تم تو جانتی ہو اماں بھی کا غصہ۔ انہوں نے فوراً ہی فیصلہ دے دیا کہ گھر میں آنے والی جمعدارنی چھیموں کے ساتھ کل میری شادی ہوگی۔ ڈیڈی اور سریا نے بڑا ادھم مچایا، لیکن اماں بھی کا فیصلہ اٹل تھا اور ہے۔ جمعدارنی چھیموں سے؟ لیکن عمران صاحب، وہ تو بوڑھی عورت ہے، میں جانتا ہوں اس کی بیٹی کی بات ہو رہی ہوگی۔ ارے یہی تو موت ہے، اس کی شادی بھی آج تک نہیں ہوئی، بیٹی کہاں سے آ جائے گی؟ بس اماں بھی نے سزا دینی تھی، دے دی۔ چھیمو اماں سے بھی عمر میں کچھ بڑی ہی ہوں گی، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور اس بار باقی ممبرز نے تو ایک طرف۔ جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی، وہ شاید تصور میں بوڑھی چھیمو اور عمران کی شادی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اور پتہ ہے کہ چھیمو نے کیا الٹیمیٹم دیا ہے؟ اس نے اماں سے کیا کہا ہے کہ اگر اس کی عمران سے شادی ہو گئی تو وہ جھاڑو کا ڈنڈا مار کر اسے بھی مار ڈالے گی اور خود بھی مر جائے گی۔ چنانچہ برادران مس جولیا، آج ہماری آخری ملاقات ہے، کل ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، عمران نے ایک بار پھر رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تمہاری اماں بھی کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ خبردار، آئندہ اگر اماں بھی کی شان میں گستاخی کی تو زبان حلق سے کھینچ لوں گا، سمجھی؟ عمران نے یکلخت گراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا تھا اور آنکھوں سے شرارے سے نکلنے لگے تھے۔ جولیا کو بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ میرا مطلب تھا، جولیا نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، اماں بھی کے معاملے میں کوئی مطلب نہیں چلے گا، یہ سن لو، یہ پہلا موقع ہے کہ اماں بھی کی شان میں گستاخی کر کے تم زندہ سلامت کھڑی ہو۔ وہ میری چھیموں کی دادی سے بھی شادی کر دیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عمران کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ جولیا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آئی ایم سوری عمران، جولیا نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آئندہ خیال رکھنا میڈم جولیا، اور سب کچھ میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن اماں بھی کے معاملے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا، عمران نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ جولیا کا یہ مطلب نہ تھا جو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ جولیا تو اس عجیب و غریب بات پر حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ بہرحال اس نے معافی مانگ لی ہے،
صفدر نے جولیا کی حالت دیکھی تو اس کی حمایت میں بول پڑا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے، مائیں ہوتی ہی ایسی ہیں، یہ کمبخت سلیمان کی حماقت اب مجھے بھگتنی پڑے گی۔ ہم بات کریں گے اماں بھی سے، جانتے ہو ان کا مزاج، وہ تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی چھیمو ڈھونڈ دیں گی۔ البتہ یار صفدر ایک بات ہے، اگر چھیمو کی شادی سلیمان سے ہو جائے تو کیسی رہے؟ یہاں فلیٹ میں صفائی بھی باقاعدگی سے ہوتی رہے گی، بڑا گندا رہتا ہے۔ سلیمان تو صاف جواب دے دیتا ہے کہ وہ باورچی ہے، جمع دار نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اماں بھی کیسے مانیں گی، وہ تو ضد کی پکی ہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو صفدر، اماں بھی کے معاملے میں لفظ سوچ سمجھ کر منہ سے نکالا کرو، ضد توہین آمیز لفظ ہے، تم آن کی پکی بھی کہہ سکتے تھے۔ عمران کا لہجہ ایک بار پھر بدل گیا، اس میں وہی سختی تھی جو اس سے پہلے جولیا سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں پیدا ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، آن کی پکی صحیح۔ صفدر نے شرمندہ سے ہوتے ہوئے کہا، وہ آن کی پکی ہیں تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں، کان کا کچا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ واقعی گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلنے پر قادر تھا۔ سلیمان، جلدی آؤ، عمران نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سلیمان بکھلائے ہوئے انداز میں دروازے پر نمودار ہوا۔ کیا بات ہے صاحب، خیریت تو ہے؟ خیریت؟ ارے خیریت تو اب انکا ہو گئی تمہاری قسمت سے۔ چھیمو جمعدارنی کو جانتی ہو، ڈیڈی کی کوٹھی میں کام کرتی ہے، اسے کون نہیں جانتا صاحب۔ کیا ہوا، کیا مر گئی ہے وہ؟ سلیمان نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، وہ نہیں مر گئی، تمہارا البتہ پتہ نہیں۔ ابھی اماں بھی کا فون آیا ہے کہ سلیمان کو فوراً کوٹھی بھیجو تاکہ اس کا نکاح چھیموں سے کیا جائے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہیں صاحب، میرا نکاح چھیموں سے؟ سلیمان اس بری طرح بتکا جیسے اس کے پیروں میں بم پھٹ پڑا ہو۔ ہاں، اور تم جانتے ہو کہ اماں بھی فیصلہ نہیں بدلا کرتی۔ لیکن صاحب مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟ سلیمان نے روتے ہوئے کہا، جرم یہ ہے کہ تم ابھی تک کنوارے کیوں ہو؟ غضب خدا کا، اتنی عمر ہو گئی ہے اور تم نے ابھی تک باورچی خانہ ہی آباد نہیں کیا۔ جب تک باورچی خانے میں مترنم کہے نہ گونجیں، کھانے میں مزہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس بار سارے ممبرز بے اختیار ہنس پڑے۔ اگر یہ بات ہے تو عمران صاحب، اب میری شادی چھیموں سے نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں ابھی جا کر اماں جی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیوں اپنے بیٹے کی جان کی دشمن بن رہی ہیں۔ چھیموں بیچاری کہے ہی مارنے کے قابل نہیں ہے، مترنم تو ایک طرف رہی، البتہ اس کی ٹی بی زدہ کھانسی ضرور باورچی خانے میں میوزک بجاتی رہے گی۔ نتیجہ یہ کہ ٹی بی کے جراثیم مونگ کی دال میں پھیل جائیں گے۔ میرا کیا ہے، میں تو پہلے سے ہی ہوٹل میں کھاتا ہوں اور پھر بھی کھایا کروں گا۔ سلیمان نے نکتہ نکالتے ہوئے کہا، اور ممبرز کے کہے فضا میں بلند ہوئے، اور عمران بھی سلیمان کی اس حاضر جوابی پر بے اختیار ہنس پڑا، اور سلیمان بھی اپنے ذہانت کے مزے لیتا واپس چلا گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ آخر تم نے یہ سارا اداسی کا چکر چلایا کس مقصد سے تھا؟ سلیمان کے جاتے ہی جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، میں کسی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ کیوں صفدر، ماہر نفسیات یہی کہتے ہیں نا کہ کسی کا اصل دیکھنا ہو تو اسے ذہنی جھٹکے دیے جائیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کر لیا ہے عمران صاحب، خواہ مخواہ اتنا سسپینس پھیلایا کہ ہماری تو آدھی جان ہی نکل گئی۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے بات مذاق میں شروع ہوئی تھی اور پھر عمران عادت کے مطابق اسے خواہ مخواہ پھیلاتا چلا گیا، لیکن سیکرٹ سروس کے ممبران کا رد عمل اسے بے حد خوشگوار لگا تھا۔ وہ لوگ اس کے ساتھ کس قدر مخلص تھے، یہ بات اس نے واضح طور پر محسوس کر لی تھی، اور اس خود غرض دور میں مخلص دوستوں کا وجود واقعی عظیم نعمت تھی۔ اوہ، آدھی جان نکل گئی، کہیں پکنک منانے گئی ہوگی، چلو اسے ڈھونڈ لاؤ۔ یہ نہ ہو کہ وہ آدھی جان کسی مجرم کے جسم میں داخل ہو جائے اور پھر آدھا صفدر آدھا مجرم مسئلہ بن جائے۔ عمران نے خوشگوار سے موڈ میں کہا، تو پھر بنائیں پروگرام، کوئی اچھوتا سا پروگرام بنائیں۔ صفدر نے عمران کو آمادہ دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے عمران بے اختیار ہنسنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہو، کوئی پرلطف بات۔ اب کیا ہوا؟ تمہارے اچھوتے پروگرام کے الفاظ پر مجھے بیچارہ رچرڈ اور لوسیا یاد آ گئی ہے۔ رچرڈ اور لوسیا، یہ کون ذات شریف ہیں؟ صفدر کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی یہ اجنبی نام سن کر چونک پڑے، اور عمران نے مزے لے کر شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا ڈالی، اور جولیا سمیت سب لوگوں کے کہوں سے ڈرائنگ روم بھی گونجتا رہا۔ تنویر بھی پورا لطف لے کر ہنس رہا تھا۔ بیچارے پردیسیوں کا 1,00,000 روپیہ ڈبو دیا تم نے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اتنے بھی بیچارے نہیں ہوں گے جولیا، وہ بھی تو لاکھوں روپے کی فلم کے نام پر بٹورنا چاہتے تھے۔ واہ، مزہ آ گیا، گدھے اور ریل گاڑی کی ریس، کیپٹن شکیل نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔
حالانکہ یہ کیپٹن شکیل فطرتاً کم گو اور سنجیدہ آدمی تھا، لیکن آج وہ بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ ویسے ایک بات ہے عمران صاحب، اس کے اچانک ریوالور نکالنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عام آدمیوں کا رد عمل اس طرح نہیں ہوتا۔ وہی پولیس والا ذہن کہ ہر آدمی مشکوک ہے، کیونکہ جس کا 1 لاکھ ڈوب رہا ہو وہ ریوالور نہ نکالے گا تو کیا عمران کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنائے گا؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی ہنس پڑا۔ ویسے اب عمران صاحب کو میک اپ میں رہنا پڑے گا۔ وہ رچرڈ یقیناً توپ لینے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ اس کے پاس لوسیا ہے تو میرے پاس اس سے بھی بڑی توپ ہے۔ کیوں جولیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بکواس نہیں چلے گی۔ چلو چھوڑو، وہ پکنک کا کیا ہوا؟ جولیا نے بات ٹالتے ہوئے کہا، بھائی کہہ دیا کہ جہاں جی چاہے منا لو پکنک، سارا خرچہ میرے ذمہ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پورا کمرہ عمران صاحب زندہ باد کے بے اختیار نعروں سے گونج اٹھا۔ اب پکنک اسپاٹ پر بحث چھڑ گئی۔ ہر آدمی نئی سی نئی جگہ تجویز کر رہا تھا، لیکن عمران خلاف توقع خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو صفدر نے فیصلہ عمران پر چھوڑ دیا۔ مجھ سے نہ پوچھو تو اچھا ہے، ورنہ تم پھر سب بے دگ جاؤ گے۔ نہیں بتاؤ، کوئی اچھوتا سا اسپاٹ بتاؤ۔ مسوری کیسا رہے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ واقعی آج موڈ میں تھا، اور مسوری کا نام سنتے ہی سب بے اختیار خوشی سے اچھل پڑے۔ یہ نام تو ان کے ذہن میں ہی نہ آیا تھا، حالانکہ یہ خوبصورت پہاڑی علاقہ واقعی پکنک کے لیے بے مثال اسپاٹ تھا۔ بس پھر کیا تھا، سب نے تائید کر دی، اور اس کے بعد پکنک میں ہونے والے پروگراموں پر بحث شروع ہو گئی۔ اس بار پکنک پر کوئی نیا پروگرام ہونا چاہیے، بالکل نیا۔ یہ تاش، لوڈو، کیرم، شطرنج یہ سب پرانی چیزیں ہیں، صفدر نے کہا۔ تو پھر کرکٹ میچ کیوں نہ ہو جائے؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کرکٹ کا بے حد شوقین تھا۔ کرکٹ؟ واہ، یہ بھی دلچسپ رہے گا۔ سب نے فوراً تائید کر دی اور پھر پروگرام طے ہو گیا۔ عمران نے جوزف اور جوانا کو بھی اس پارٹی میں شامل کرنے کا کہا، اور سب نے صرف اس لیے مان لیا کہ کہیں عمران بدک نہ جائے، جبکہ عمران کے ذہن میں ایک نیا پروگرام پرورش پا رہا تھا۔ انتہائی دلچسپ۔